یہ ایک امیبا ہے جو سائز میں جراثیم میں کافی بڑا ہے، یہ عام مائکروسکوپ میں نظر آ جاتا ہے۔ اگر یہ پہلے چند دنوں میں انہیں ویک اور سو ڈائگنوز نہ کیا جائے تو 98% تک رپورٹ کیا گیا کہ مہلک ہوتا ہے، جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ 100% قابل علاج ہے۔ السلام علیکم، ایمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ جیسے کہ ابھی پاکستان میں خاصی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک مہلک بیماری نائگلیریا جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے، اور یہ ایک امیبا ہے، یہ کسی خاص قسم کے جو انسان کے دماغ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد راشد ضیاء صاحب، جو ENT کنسلٹنٹ بھی ہیں، ایک اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس سے کیسے احتیاط کی جا سکتی ہے اور یہ کتنی ملحق بیماری ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ نیگلیریا یا نیجلیریا یہ ایک انتہائی مہلک تو ہے لیکن بہت کم ہے، ان کامن ہے، ریئر ہے۔ یہ سمجھیں کہ پورے سالوں میں لاہور میں تو اکا دکا کیس ہی کو رپورٹ ہوئے ہیں، کراچی میں زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ 2008 سے پہلے شاید ڈیٹیکشن ہی نہیں تھی، پہلا کیس رپورٹ ہوا، اس کے بعد سے تقریباً 500 کے پاس اب رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں بہت فکر کرنی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک امیبا ہے جو سائز میں جراثیم میں کافی بڑا ہے، یہ عام مائکروسکوپ میں نظر آ جاتا ہے اور کافی موٹائل اور بھاگنے دوڑنے والا جراثیم ہے، اور ایک خاص ٹمپریچر پہ کافی گرو کرتا ہے۔ رائٹ ناؤ یہ ٹمپریچر جو آج کل چل رہا ہے ایمبینس کا، انوائرمنٹ کا، اس میں یہ میکسیمم گرو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں پانی سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے، اسپیشلی نہانے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، ناک میں ڈالنے کے لیے۔ یہ ناک کے تھرو بڑی آسانی سے برین تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ درمیان میں بہت فائن سے جھلیاں ہیں، بہت باریک سی ہڈی ہے۔ تو ایک دفعہ برین میں چلا جائے تو پھر یہ وہاں پہ جھلیوں کی سوزش کرتا ہے۔ برین کے باہر 3 جھلیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر برین کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اگر یہ پہلے چند دنوں میں انہیں ویک اور سو ڈائگنوز نہ کیا جائے تو 98% تک رپورٹ کیا گیا کہ مہلک ہوتا ہے، جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ 100% قابل علاج ہے اگر پہلے شروع میں ڈائگنوز کر لیا جائے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ 100% پریونٹیبل ہے، اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں آلموسٹ 100%۔ وہ کس طریقے سے؟ پانی کو بوائل کر کے استعمال کریں۔ چھوٹے لیول پہ، گھر کے لیول پہ یہ بالکل ممکن ہے کہ پانی آپ گرم کر لیں، بوائل کر لیں ایک دفعہ اس کو، لیکن جو برتن آپ یوز کریں گے پینے کے لیے، باتھ کے لیے، پلیز اس کو بھی گرم پانی سے واش کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ اس میں پانی وہی تھا اور اس کو آپ نے پراپرلی واش نہیں کیا ہوا۔ آپ نے کھانے کے برتن کو بھی گرم پانی سے ایک دفعہ فلش کر لینا، اس سے یہ 100% اس کا تدارک یا بچاؤ ممکن ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ گرم پانی میں جو ہے وہ گروتھ نہیں کر پاتا؟ یہ مائنس پہ تو بالکل زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔ جو ہی ٹمپریچر 20 سے نیچے فال ہوتا ہے، 0 کے پاس، 0 1 2 3، سردیوں میں یہ 100% خود ہی ڈیمالش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مقدار، تعداد بہت ہی کم ہے اس امیبا کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر وضو کے دوران ٹھنڈا پانی استعمال کیا جائے تو میرے خیال سے کیا اس کے چانسز کم ہوں گے کہ یہ بیماری لگے ہی؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے، سوچنے کا انداز یہ بھی ہے کہ ہم پانی ٹھنڈا یوز کریں، لیکن بہت ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ فلو یا گلا خراب نہ کرا لیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پانی بوائل کر کے نارمل ٹمپریچر پہ رکھ لیں۔ اب اس میں نہیں آ سکتا یہ، یا کلورینیٹ کر لیں۔ سادہ سی ٹیبلٹ اویلیبل ہیں، کلورینیشن کے پرنسپل اویلیبل ہیں، یہ چھوٹے شہروں میں فیسلٹی اویلیبل ہے، چھوٹے سے انسٹرومنٹس اویلیبل ہیں۔ اپنے گھر کی ٹینکی کو سال میں 2 دفعہ صاف ضرور کریں اور کلورینیٹ کرتے رہیں پانی کو، اس سے 100% یہ جراثیم مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب اللہ نہ کرے کسی ایک شخص کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس شخص کو کیا پروسیس کرنا چاہیے؟ ان کیس کسی بھی شخص کو اگر ناک میں فلو جیسی سمٹمس آئیں، اسمیل کم ہونے لگے، ٹیسٹ خراب ہونے لگے، سر درد شروع ہو جائے، خاص طور پہ سر درد شروع ہو اسپیشلی سر کے سامنے والے حصے میں، اور فیور شروع ہو جائے، شدید درد اور شدید بخار اس کی شروعات کی سیریس علامات ہے۔ ایسا ہو تو فوری طور پہ کسی اچھے ہاسپٹل میں
رابطہ قائم کریں. ڈاکٹر صاحب اور کوئی یہ خاص جو ایج کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے جیسے کہ بزرگوں پہ زیادہ افیکٹو ہو یا ینگرز پہ کم افیکٹو ہو، اس طرح کا اس بیماری میں کچھ ہوتا ہے؟ یہ بیماری اب تک جتنے بھی کیس پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ سارے 20 سے لے کے 40 تک تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ پانی سے جگہ جگہ پہ پونڈس میں ایکٹیویٹیز زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ امریکہ میں سب سے زیادہ پیشنٹ اس سے پہلے نوٹڈ تھے CDC کو بھی. تو ان کے سارے پیشنٹ یہ 15 سے کم تھے، چھوٹے بچے تھے جو پونڈس میں، لیکس میں، مختلف جگہ پہ بات لیا اس کے بعد ہو گیا. لیکن پاکستان میں ایج اس سے کم از کم 10 ایئرز زیادہ ہے سب کی. اس کا مطلب کہ یا تو ہمارے جو ورائٹی ہے اس کا جینیٹک میک اپ ڈفرینٹ ہے. اٹس جینیٹک میک اپ نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. اس کی ریسرچ کی سرٹنلی ضرورت ہے، لیکن ابھی فی الحال گرم پانی، کلورینیٹڈ پانی یا ہمارے ٹینکیاں کی صفائی ہی بہترین آنسر ہے کہ ہم 100% اس سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. جیسے کہ ڈاکٹر راشد ضیاء صاحب نے ہمیں اس بارے میں بتایا کہ اس بیماری سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جان لیوا ہے لیکن اس کا علاج بھی ممکن ہے، اس لیے گھبرائیں نہیں. مسلمان ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ صاف پانی استعمال کریں، اپنی ٹینکیوں کی صفائی کروا لیں اور جو آپ کے برتن ہیں ان کو بھی آپ کلورین جس پانی میں استعمال ہوا ہو اس پانی سے واش کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.